إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد متفق عليه. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم. کتنے ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے. ہم اور آپ اللہ رب العالمین کو پہچاننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق، اس دنیا کا خالق، زمین اور آسمان کو بنانے والا، ہمیں اور آپ کو اور دنیا کی ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور تمام انسانوں اور تمام جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے دنیا میں تاکہ دنیا کے سارے انسان اور سارے جنات اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا، ہمارے وجود کا مقصد رکھا ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، بڑی مشہور آیت ہے، وہ آیت بار بار آپ لوگ سنتے ہیں، سنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے دنیا کے لوگوں سنو، ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ تمہارے پیدا کرنے کا بڑا اہم مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے دنیا کے تمام جناتوں کو اور تمام انسانوں کو جس مقصد کے خاطر پیدا کیا ہے وہ مقصد ہماری عبادت ہے، یعنی ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے رکوع اور سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اگر ہم کسی مشکل میں ہوں اور کسی اگر کٹھن گھڑی میں ہو تو ہم اللہ رب العالمین کو پکاریں، اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو سننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کے لیے یہ بات بہت ہی ضروری ہے کہ مسلمان اللہ کی عبادت کرے گا، لیکن کیسے کرے گا عبادت؟ میرے بھائیوں، عبادت کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ہماری اور آپ کی عبادت اسی وقت قابل قبول ہوگی اور اس عبادت پر اجر و ثواب ہوگا، ہمیں اور آپ کو جنت ملے گی جب ہم اور آپ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنا عمل انجام دیں گے۔ اگر ہم اور آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، شریعت سمجھ کر اور جنت میں جانے والا عمل سمجھ کر کہ جس عمل کی دلیل قرآن کے اندر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے، تو یاد رکھ لیجئے کہ ہمارا وہ عمل اللہ تعالیٰ کو مقبول نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایسا عمل جس کی دلیل قرآن کے اندر نہ ہو اور جس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر نہ ہو، ایسے عمل کو شریعت میں بدعت کہا جاتا ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بدعت سے بچے۔ دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے، دین میں نئی نئی چیزوں کو داخل کرنے سے اور اس کو ثواب سمجھ کر کرنے سے بچے۔ میرے بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ الاعراف کی 3 نمبر آیت تلاوت کی ہے، اس آیت پر غور کیجیے اور اپنا محاسبہ کیجیے، جائزہ لیجیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کرتے ہو دین سمجھ کر، شریعت سمجھ کر، اور وہ شریعت نہ ہو، وہ دین نہ ہو، بلکہ ہمارا وہ عمل بدعت ہو، تو بدعت سے اجتناب کرنا، بدعت کو چھوڑنا، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہر مسلمان کی، مرد و عورت کی، جوانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اپنے نبی کو حکم دیا، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ لوگ ان چیزوں کی اتباع کریں، ان چیزوں کی پیروی کریں جو چیزیں ان کے رب نے ان کی طرف نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں دیا ہے تاکہ قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، قرآن کے مطابق ہمارا ایک ایک عمل ہونا چاہیے، اور ہماری زندگی اگر گزرے تو قرآن کے مطابق گزرے، اگر ہماری زندگی گزرے تو اپنے نبی کی سنت کے مطابق گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه
لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کی اتباع نہ کریں، جس طرح کفار مکہ اور اہل مکہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے بڑے بزرگوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی پیروی کیا کرتے تھے اور ان کی باتوں کو دین سمجھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے اور کہتا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کی اور پیروں کی اور اس طرح جو دوسرے لوگ کی باتوں کو دین سمجھ کر دیا جاتا ہے، ان لوگوں کی اتباع اور پیروی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہ تمہیں تو باتیں بتلائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، لیکن سیدھا راستہ اختیار کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ کی باتوں سے نصیحت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید ہونی چاہیے اور ہمارے دوسرے ہاتھ میں نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یعنی احادیث مبارکہ ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وہ آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود سمجھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کسی اور کو شریک کار سمجھ لیا ہے، جن کی باتوں کو یہ لوگ دین سمجھ کر کرتے ہیں اور ایسی باتیں دین سمجھ کر کرتے ہیں ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دین وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے، دین وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے۔ اگر ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہے، اگر ہمارا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے تو وہی عمل اللہ تعالیٰ کو مقبول ہوتا ہے اور اسی عمل پر ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی ایسا عمل انجام دیتے ہیں جو قرآن کے مطابق نہ ہو، جو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق نہ ہو، تو یاد رکھیے کہ ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ ایسے تمام اعمال بدعت تصور کیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے، شب و روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ وہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کو بیان کرتی ہیں، آپ غور سے سنیے اور اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کیجیے، اپنے عمل کا جائزہ لیجیے اور اپنے آپ کو دیکھیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتے ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یا یہ کہ ہم اللہ کی پیروی چھوڑ کر، اللہ کی اتباع چھوڑ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ کر ہم شیطان کی اتباع کر رہے ہیں، ہم اپنے نفس کی اتباع کر رہے ہیں یا کسی اور کی اتباع کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب، سب سے بلند پایہ کتاب، سب سے عظیم المرتبہ کتاب، جس کتاب کے اندر تمام حدیثیں صحیح ہیں، میرے بھائیوں، وہ امام بخاری کی صحیح ہے اور وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح ہے۔ ان دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من احدث فی امرنا ھذا، کہ اگر کوئی شخص
دین اسلام میں ایسی چیز کو داخل کرتا ہے، ایسی نئی چیز کو داخل کرتا ہے ما لیس فیہ، جو دین اسلام کا حصہ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهُوَ رَدٌّ، کہ ایسا عمل جو نئے طور پر دین میں داخل کیا جائے، جس کو اللہ نے دین نہیں بنایا ہے، اللہ کے رسول نے دین قرار نہیں کیا ہے، اگر اس کے بعد کوئی اس کو دین سمجھ کر کرتا ہے اور دین کے نام پر اس کو لوگوں میں پھیلاتا ہے، اس کا سپورٹ کرتا ہے، اس کے لیے پیسے خرچہ کرتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهُوَ رَدٌّ، کہ ایسا عمل مردود ہے، ایسا عمل مردود ہے، اور ایسا عمل انجام دینے پر کوئی اجر نہیں ملتا ہے، کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، بلکہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ گنہگار ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بیان کیا، وہ حدیث آپ لوگ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں وہ حدیث بیان کی جاتی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاموں میں سب سے برا کام، معاملات میں سب سے برا عمل، میرے بھائیو کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، کوئی ہماری بات نہیں ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی بات ہے، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، نبی اور رسول مانتے ہیں، اور اگر ہم نہیں مانے تو ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ کاموں میں سب سے بدترین کام دین میں نئی نئی چیز کو داخل کرنا ہے، دین میں نئی نئی چیز کو داخل کرنا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کہ دین میں ایجاد کیا جانے والا ہر نیا عمل بدعت ہے۔ بتائیے چلا بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت اس عمل کو کہتے ہیں جس کو ہم دین سمجھ کے کریں اور وہ دین نہ ہو، وہ شریعت نہ ہو، وہ قرآن کے اندر نہ ہو، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی بدعت کو انجام دیتا ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اے لوگوں سنو، اے مسلمانوں سنو کہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ہر گمراہی، اگر آپ گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں، اگر آپ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرتے ہیں، میرے بھائی یاد رکھیے وہ گمراہی ہے، اور گمراہوں کا نتیجہ کیا ہے؟ گمراہی کا نتیجہ کیا ہے اور گمراہوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ اگر آپ بدعت کو انجام دیتے ہیں، بدعت اگر آپ کی زندگی کے اندر ہے، تو یہ بدعت کا ایک گمراہی ہے، اور گمراہی کی وجہ سے آپ جہنم میں جا سکتے ہیں، اور جہنم بہت ہی خطرناک چیز ہے، جہنم بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ آپ اس کی سختیوں کو، آپ اس کے آلام و مصائب کو، آپ جہنم کی تکلیفوں کو، ہم میں کا کوئی آدمی بھی اسے جھیل نہیں سکتا ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچ جائیں، آپ جنت میں جائیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیدا ہو، میرے بھائی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بدعت سے بچ جائیے، آپ گمراہی سے بچ جائیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بیان کیا جو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، فہو رد۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کوئی اگر ایسا عمل کرتا ہے، من عمل عملا، اگر کوئی ایسا عمل انجام دیتا ہے لیس علیہ امرنا، جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے، اگر کوئی شخص ایسا عمل انجام دے رہا ہے جس کا حکم اللہ کے نبی نے نہیں دیا ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں دیا ہے،
رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ علماء جانتے، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ میں نے ابھی بتایا کہ حدیثوں کی سب سے بڑی کتاب، سب سے عظیم کتاب صحیح بخاری، اور صحیح بخاری کی سب سے مشہور جو شرح ہے وہ فتح الباری ہے، فتح الباری. اور اسی کتاب فتح الباری کے جو مصنف ہے، رائٹر ہے، وہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ. اس حدیث کی شرح میں